تحریک انصاف نے حل نکال لیا ہے جناب، اور نہ اب گرفتاری ہوگی، نہ لاٹھی چلے گی، نہ پولیس آئے گی، جلسہ بھی ہوگا اور جلسے کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی۔ تمام مفرور تحریک انصاف کے وہ ملزمان اس میں خطاب کریں گے اور شہباز گل بھی شرکت کریں گے۔ بڑی اہم خبر ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ جو لوگ چاہتے تھے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تاخیر سے ہوں، اور جو چاہ رہے تھے کہ کسی صورت الیکشن نہ ہو 8 فروری کو، اب وہ یہ خواہش مند ہے کہ نہیں، ہر صورت الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہو۔ مقبول ترین سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے اور تمام سرویز میں وہ مقبول ترین ہے، لیکن ایسا کیا ہوا امریکہ میں کہ وہ الیکشن کو تاخیر سے کرنے پہ انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ اس پر بات کریں گے، اور آخر میں بات کریں گے جی وفاقی وزیر جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب، ان کو کیا ایک دم مسئلہ ہوا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اب یہ آگے مستقبل میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وفاقی وزیر سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ انہوں نے کیوں دیا۔ اب ان کو اطلاعات یہ ہے کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ آئندہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب دو چیزیں آتی ہیں اس میں کہ پیپلز پارٹی وہ اپنا منہ کھول کے بیٹھی ہے، اسی طریقے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی منہ کھول کے بیٹھی ہے کہ ہم نے بلوچستان میں جانا ہے اور ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، اور اسی طرح تحریک انصاف جو ہے اس کا بھی یہی ارادہ تھا کہ ہم جائیں گے اور ہم بلوچستان میں اپنی حکومت بنائیں گے، لیکن یہ سارا کچھ بھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب کو یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اب وہ اگلی نئی جماعت کون سی جوائن کرنے جا رہے ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بنیں گے، لیکن پھر وہی بات ہے تو نہیں، حصہ بن کے تو وہ معاملات کو جو ہے وہ چلاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جی دوسری بڑی خبر پہ آتے ہیں، جس کا وہ نہ تو گھنگرو ٹوٹیں گے نہ گردن ٹوٹے گی، وہ گانے کی طرح جیسے میں نے پوری تمہید باندھی ہے کہ جی جلسہ ہوگا تحریک انصاف کا، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کوئی لاٹھی نہیں چلے گی، کوئی پولیس نہیں ہوگی۔ جناب ہوگا کیسے؟ یہ بالکل آپ یہ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ تو جناب ہوگا یہ کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا آن لائن جلسہ جو ہے وہ تحریک انصاف منعقد کرنے جا رہی ہے، جس میں تمام مفرور جو لوگ ہیں، جو اشتہاری ہیں عدالت کے، جس میں جو یہاں کے لاہور کے لوگ ہیں، پھر مونس الائی صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، یہ تمام لوگ اس جلسے میں آن لائن خطاب کریں گے۔ جب یہ آن لائن خطاب کریں گے اور یہاں پر ہی اس کا بیس کیمپ ہوگا، اور لوگ پوری دنیا سے اس جلسے میں شریک ہوں گے، پوری دنیا سے جو تحریک انصاف کو چاہتے ہیں یا عمران خان کو چاہتے ہیں وہ آن لائن اس جلسے میں شریک ہوں گے، اور یہ میرے خیال میں کہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ترین جلسہ ہوگا اور پہلا آن لائن جلسہ ہوگا جس میں تمام مفرور خطاب کریں گے، سوائے ایک عمران خان صاحب کے، کیونکہ وہ مفرور نہیں ہے، وہ تو اس وقت پابند سلاسل ہے، تو وہ وہاں پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسی کے اندر ڈیولپمنٹ جی شعیب شاہین صاحب آپ دیکھیں نا، کوئٹہ پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ پر انہیں روک لیا جاتا ہے۔ اب وہ سمجھے انہوں نے کوشش کی کہ میں شیر افضل مروت کی جگہ لوں، لیکن وہ پٹھان بچہ ہے، شیر افضل مروت وہ بننے کے لیے جگرا چاہیے۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ ایئرپورٹ پر یہ جیسے شعیب شاہین صاحب پہنچے تو ان کو وہاں پر جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے 2 شرائط رکھی گئی۔ سب سے پہلی گرفتاری دے دو اگر جلسے میں جانے کی ضد کرنی ہے تو، دوسری آپ اگلی فلائٹ پہ کوئٹہ چھوڑ دو، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ تو شعیب شاہین صاحب سمجھداری سے انہوں نے کام لیا، انہوں نے فوری طور پر دوسری والی شرط مان لی، انہوں نے کہا کہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ میں وہیں واپس چلا جاؤں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اب پشین کے اندر جو ہے وہ ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے جس کے اندر انہوں نے شرکت کرنی تھی۔ قافلے جا رہے ہیں، پشین میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلا جلسہ ہوگا جو بغیر کسی قیادت کے ہوگا، کوئی قیادت وہاں پر موجود نہیں ہوگی تحریک انصاف کی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، کیونکہ جب کسی بھی پبلک گیدرنگ میں قیادت نہیں ہوتی تو وہ بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں خرابی کی طرف نہ چلا جائے۔ تیسری اور بڑی خبر، امریکہ میں ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ رات گئے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ کورٹ لگانی پڑی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی روانگی بھی تھی۔
اب وہ جا چکے ہیں بیرون ملک اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ یہاں پہ مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ وہ بندیال صاحب نے اپنے پورے ٹینیور میں کوئی چھٹی نہیں کی، شاید انہیں ڈر تھا کہ پیچھے قاضی صاحب آ جائیں گے تو یہ نہ سب کچھ الٹ پلٹ کر دیں، تو اس لیے نہیں، لیکن قاضی صاحب اس معاملے میں ریلیکس ہے تو وہ باہر جو ہے وہ چلے گئے۔ اچھا، اب ادھر جب سماعت بھی ہوئی، عمیر نیازی جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، ان کی طرف سے جب لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ الیکشن کی تاخیر ہونے کا جو ہے وہ ایک خدشہ پیدا ہو گیا تھا، تو چیف جسٹس صاحب ان پہ کافی ناراض نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی عمیر نیازی صاحب کون ہے، کیا یہ عمران خان نیازی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہیں، ان سے کوئی تعلق ہے؟ 3 گھنٹے میں انہوں نے کہا جی حکم دیا شیڈول جاری کرے، اور وہ شیڈول بھی جاری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کی خاتون وکیل مشال یوسف زئی صاحبہ، اب اصل میں ان کے بھی قصور تھا، جب کورٹ کو ججمنٹ پڑھ دی ہو تو بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے، جب چپ کر کے پوچھے، کورٹ کا ایک ڈیکورم ہے تو وہ کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جب سوال جواب کرنے کی کوشش کی تو انہیں قاضی صاحب نے ڈانٹ کے بٹھا دیا۔ اب ہم بات آ جاتے ہیں جی کہ یہ بازی پلٹی ہے، الیکشن کیوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو یہ چاہ رہی تھی کہ بھئی کسی طریقے سے ہمیں موقع مل جائے، ہمارے حالات تھوڑے سے بہتر کر لیں، ہم تھوڑی سی چیزوں کو بہتر کر لیں، لیکن اب ایک دم ساری چیزیں پلٹی مار گئی ہیں، اور اب تحریک انصاف اس چکر میں ہے۔ حالانکہ لیٹسٹ سرویز کے مطابق بھی اس وقت سب سے مقبول ترین جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی کوئی، جب امریکہ میں جب یہ ہے قیادت ہماری، تو وہاں سے بھی کوئی میسج ملا ہے، اور تحریک انصاف جو ہے اس کو بھی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب وہ جو گلے شکوے دور کرنا، مسئلے مسائل حل کرنا، معاملات اس طرف کو جا رہے ہیں۔ اور جب یہ چیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سمجھ آئی، اور انہیں پتہ تھا کہ کون ہے جو مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے کرو، اور انہی کے کہنے پہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ڈیلے ہو، لیکن اب جب وہ پارٹی بدلی ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ لگتا ہے وہ پارٹی چلی گئی ہے، اور تحریک انصاف اب چاہ رہی ہے الیکشن کچھ عرصہ ڈیلے ہو جائے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے رات کا شو ڈال دیا ہوا ہے کہ جناب نہیں، الیکشن تو 8 فروری کو ہوں گے۔ آپ دیکھیں مختلف بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں، مختلف باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور صرف یہی کیا جا رہا ہے کہ بھئی الیکشن کسی طریقے سے ڈیلے کر دیے جائے۔ عمران خان صاحب سے مذاکرات لگتا ہے کہ کامیاب ہو گئے ہیں، جو کسی شخص کے ذریعے کیے جا رہے تھے۔ اب امریکہ سے بھی کوئی میسج ملا ہے، بڑا میسج ملا ہے، جس کے بعد یہ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، اور امریکہ سے اب واپسی ہوگی قیادت کی، تو پھر پتہ لگے گا کہ معاملات کس طرف کو جاتے ہیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔